بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز سے جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ میں جو شروع میں لن یوز ہوا، اس کا یوز عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، کسی چیز پر زور دینے کے لیے آتا ہے۔ جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ہم بڑی تاکیدی چیز جس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہاں پہ یہ عربی میں یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ کام تم نے ہی کرنا ہے اور تم ہی کرو گے اس کو، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا بندہ بھی اٹھ کے وہ کام کر دے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز زور دیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ سکتے، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ اب اگر ہمارے پاس کوئی فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، یا کوئی کچھ کپڑے مانگتا ہے، تو کیا وہ کپڑے جو ہم خود نہیں پہننا پسند کرتے پھٹے میں، وہ ہم اٹھا کے اس کو صدقہ خیرات کر دیں گے تو کیا ہم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ ہرگز نہیں اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم محبوب جانو۔ جب ہم کسی کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز میں سے یوز کرنا چاہیے جو ہم خود پہننا پسند کرتے ہیں، جو ہم خود کھانا پسند کرتے ہیں، اس میں سے ہم اس کو صدقہ و خیرات کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو ہر کوئی اپنے طریقے کی اس کے اندر کنٹریبیوشن کرنے لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو تھا وہ بیرحہ کا باغ تھا۔ ایک باغ تھا جس کو بیرحہ کا باغ اس کا نام تھا، تو وہ ابو طلحہ کو بہت محبوب تھا کیونکہ وہ مدینے میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے، اور ان کا وہ جو باغ تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کے حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے بیرحہ کا باغ محبوب ترین ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ، اور میں اس باغ کو اللہ کے لیے دیتا ہوں، میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں، اور میں اس میں سے نیکی اور اجر کی جو امید ہے وہ میں اللہ سے آخرت میں اس کے اجر کی توقع رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں چاہیں، جہاں مناسب سمجھیں آپ اس کو خرچ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو طلحہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے وہ باغ اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی لگن اور شوق کہ انہوں نے اپنا خوبصورت ترین اور اپنا پسندیدہ ترین باغ، اور جو اس وقت ان کی کمائی کا بھی ذریعہ تھا، اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نیکی تو ہے ہی اسی چیز کا نام کہ ہم جو خود اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بیمار تھے، بہت زیادہ علیل ہو گئے، کمزوری زیادہ غالب آ گئی، کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، گھر والے کہتے تھے کھا لو لیکن وہ کچھ کھاتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک دن بیٹھے اور اپنے غلام کو کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا۔ تو نافع کہتے ہیں میں گیا بازار میں، ڈھونڈی، مچھلی نہیں ملی۔ دوسرے دن گیا، دوسرے دن ڈھونڈی، دوسرے دن بھی نہیں ملی۔ تیسرے دن پھر گیا بازار تو مچھلی کوئی نہیں ملی۔ جب واپس آیا نا ناکام، تو عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نافع پریشان ہے تو کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، چھوٹی سی خواہش تھی، کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں ملتی تو رہنے دو۔ تو نافع کہتے ہیں میں غلام تھا تو میرے اندر یہ لگن تھی کہ میں اپنے آقا کی جو ان کو جو چیز پسند ہے، انہوں نے جو مانگی ہے وہ میں لا کے دوں۔ تو وہ چوتھے دن پھر بازار چلے گئے تو اس دن ان کو مچھلی مل گئی، انہوں نے 1.5 دینار میں مچھلی لی اور گھر آئے، اس کو پکایا اور حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں پیش کیا۔ تو کہتے ہیں ابھی انہوں نے کھانی شروع نہیں کی تھی، ابھی پہلا لقمہ توڑا اور وہ مچھلی کو لگانے لگے تھے کہ دروازے کے اوپر فقیر نے صدا لگائی، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ تو عبداللہ بن عمر نے اوپر دیکھا اور ہنسنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اوپر دیکھا اور ہنسنے لگے اور کہا، نافع کو کہا کہ نافع یہ اٹھا اور جا کے نا یہ دے آ۔ تو نافع کہتے ہیں میں بہت اداس ہو گیا مگر مالک کا حکم تھا تو میں نے کہا کیا، جا کے فقیر کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ نافع جب واپس اندر آنے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ جا کے کسی کو بیچ دے۔ اس کے پیچھے گئے بھاگے بھاگے، اسے جا کے پوچھا کہ یہ تم نے کھانی ہے، سچ سچ بتانا، اگر نہیں کھانی، اگر تمہیں بیچنی ہے تو بھی بتا دو۔ تو وہ کہتا آپ نے تو دے دی ہے، اب جو قسمت میں ہوگا وہی اس کے ساتھ کروں گا۔ تو نافع کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں 1.5 دینار میں خرید کے لے کے آیا تھا، تم ایسا کرو 2 دینار میں نا اس کو مجھے بیچ دو، اور ساتھ اس کو یہ بھی بتایا کہ مدینے میں نا آج کل مچھلی مل نہیں رہی اور میرا آقا جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ یہ کھانا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو کھائیں۔ تو فقیر نے کہا بسم اللہ۔ تو حضرت جو نافع ہیں وہ انہوں نے 2 دینار نکالے، اس فقیر کو دیے اور اسے مچھلی لے کے آئے اور لا کے پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھ دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب وہ مچھلی دیکھی تو فرمانے لگے یہ پھر کیسے آ گئی؟ تو نافع کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 1.5 دینار سے بازار میں لیا تھا، تو اب وہ فقیر جا رہا تھا تو میں نے اس کو 2 دینار کی میں اسے خرید کے لے آیا ہوں، 2 دینار میں نے اس کو دیے، 1.5 کی لے کے آیا تھا، ابھی بھی اس کو دوبارہ آدھا دینار بڑھا کے دے کے آیا ہوں، 2 دینار دیے اور میں اسے خرید کے لے آیا ہوں، آپ قبول فرمائیں اور کھا لیں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تم نے اچھا نہیں کیا نافع، اب جاؤ اور یہ 2 دینار بھی اس کو دے آؤ اور مچھلی بھی اس کو دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نافع کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی، تم بھلائی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ نافع کہتے ہیں میں دے آیا، میں نے وہ 2 دینار بھی اور مچھلی بھی اٹھائی اور میں جا کے اس کو دے آیا۔ اب جب واپس آیا تو غمزدہ تھا، اداس تھا کہ 4 دن تلاش کی، مالک نے خواہش کی تھی مچھلی کھانے کی، 4 دن مارا مارا پھرتا رہا، مچھلی ملی دوبارہ لی، پھر دے آیا، مالک نے پھر نہیں کھائی۔ تو عبداللہ بن عمر آقا تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی ماتھے کے اوپر پریشانی ہے اور اداس ہیں تو ان کو اپنے پاس بلایا نافع کو، کہتے ہیں نافع پریشان کیوں ہوتے ہو، ادھر آؤ ایک بات بتاؤں۔ کہا مچھلی کھا کے مجھے اتنا سکون نہ آتا جتنا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے مجھے سکون آیا، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں یہ مچھلی دے کے سکون آیا شاید مجھے کھا کے سکون نہ آتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور ابھی مجھے سب سے زیادہ میری طلب تھی کہ میں یہ مچھلی کھاؤں تو میں نے مچھلی اٹھا کے اس لیے دے دی کہ میں اس نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کی کوشش تو کروں۔ یہ تھی صحابہ کرام کا شوق، لگن اور جذبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا صدقہ اور خیرات کرنے والا بنائے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دروازے پہ کسی نے صدا لگائی، ہم نے بنائی بریانی ہے اور اس سے کچھ کھانے کو مانگا تو ہم کل کی اٹھائے پڑی ہوئی دال 20 دن پرانے اس کو اٹھا کے دے دیں، 20 دن پرانا پڑا سالوں اٹھا کے اس کو دے دیں۔ نیکی تو ہمیں مل جائے گی لیکن جو اعلیٰ درجے کی نیکی ہے نا وہ ہمیں اسی چیز سے ملے گی کہ جو ہم خود کھائیں وہی اسی کو کھلائیں۔ جب ہم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا سے اچھا اور بہترین سے بہترین نوازے، تو کیا جب ہم اس کے راستے میں دیں گے تو کیا ہم وہ دیں گے جو بالکل بھی کھانے کے لائق نہیں ہوگا؟ چلو کھانے کے لائق تو ہوگا لیکن اس وقت جو آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کے پاس محبوب ترین، اس دن تو محبوب یہی ہوگا نا، آپ کے آگے کوئی دال اور رکھے 2 دن کی پرانی اور ایک طرف بریانی رکھیں جو تازی پکی ہو تو آپ تو بریانی کو ہی ہاتھ ڈالیں گے نا، آپ کو محبوب ہوگا۔ اور اگر اسی وقت وہ بریانی اگر اٹھا کے کوئی اور بہن بھائی کھا لیں تو آپ کی ناپسندیدگی کی انتہا ہوگی کہ میں نے دال کھائی ہے بریانی کے ہوتے ہوئے۔ تو جو محبوب جب آپ سے کوئی کچھ مانگے تو اس وقت
موجودہ چیزوں میں جو آپ کو محبوب ترین چیز ہو وہ اٹھا کے دیں. یہ نہیں کہ کوئی مانگے تو جو ہمارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ ہم اٹھا کے دے دیں، جو ہم خود نہیں پہننا چاہتے وہ اٹھا کے اس کو دے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں محبوب ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا لگن، شوق و جذبہ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.